زمانے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ آپ کا حکم انسان، جانور، پرندے اور بڑے بڑے جنات بھی مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ وہ آج نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں، آج ہدہد کافی دیر سے غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، ہدہد کو اس کی غیر حاضری کی سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر اس نے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتائی تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا آیا اور نہایت عاجزی کی حالت میں اپنے پر زمین پہ پھیلا کے اور دم نیچی کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے کافی دور سبا نامی ایک ملک ہے اور وہاں کی حکومت بلقیس نامی عورت کے پاس ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عالیشان تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جس نے یہ زمین، آسمان، چرند پرند، چاند اور سورج بنائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اب میں دیکھوں گا کہ تم نے جو بات بتائی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لہٰذا تم میرا یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا جس پر لکھا تھا، سلیمان کی طرف سے جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور فوج کے بڑے بڑے کمانڈروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ سورج کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں اس خط کا جواب کیا دینا چاہیے؟ وہاں موجود تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری فوج طاقتور اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے اور مال و دولت کی بھی ہمیں کمی نہیں ہے، باقی آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ایک بات کا تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جنگ کی صورت میں ایسا ہی ہوگا۔ میں ایک کوشش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی سے بھرے تھال تحفے میں بھیجے۔ ملکہ بلقیس کا خیال تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے تو اس مال و دولت میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ جب یہ سارا مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، تم لوگ ہمیں مال و دولت کا لالچ دیتے ہو، جاؤ یہ سب واپس لے جاؤ اور یاد رکھو، ان قریب میں انسانوں اور جنوں کا ایک عظیم الشان لشکر لے کر آؤں گا اور تمہارے ملک سے تمہیں ذلیل و خوار کر کے باہر نکالوں گا۔ قاصدوں نے واپس آ کر جب ملکہ بلقیس کو سارا قصہ سنایا اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام دیا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس ملک میں رہنا ہوگا تو سورج کو چھوڑ کر ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے اپنے وزیروں کے ساتھ چل پڑی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے فوج کے سرداروں سے کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے ملک سے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے؟ وہاں موجود جنوں میں سے ایک جن سردار نے کہا، جتنی دیر میں آپ اس مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بیٹا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو وہاں موجود ایک اور سردار نے کہا،
जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में उस तख्त को मिला सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसे तख्त लाने का कहा और पलक झपकते ही वो तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताकि पता चले मलका बिल्किस अपने तख्त को पहचानती है या नहीं, और साथ ही आपने एक ऐसा महल तामीर करवाया जो मुकम्मल शीशे का बना हुआ था और जिसकी जमीन भी शीशे की थी, जिसके नीचे पानी लहरें मारता था और मछलियां घूमती फिरती थी। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके तख्त की तरफ इशारा करके पूछा, इस तख्त को पहचानती हो? मलका बिल्किस उस तख्त को देखकर बहुत हैरान हुई और कहा, लगता तो मेरा ही है, लेकिन मुझसे पहले ये यहाँ कैसे पहुंच गया? फिर जब मलका बिल्किस शीशे के बने महल में दाखिल होने लगी तो वो समझी कि नीचे पानी है, इसलिए उसने अपने पायचे ऊपर कर लिए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चली आओ, ये पानी नहीं है बल्कि शीशे का बना एक फर्श है। ये सब देखकर मलका बिल्किस समझ गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और सजदा सिर्फ अल्लाह ही को करना चाहिए। मलका बिल्किस ये सब देखने के बाद मुसलमान हो गई थी।